الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق الصادقين: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صلوات آج سلسلے کی آخری مجلس ہے. ارشاد الہی کہ صاحبان ایمان، اگر تم اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو پوری طرح سے دین کے اندر، دین کے کور میں. ہر دشمن تمہارا پیچھا چھوڑ سکتا ہے مگر شیطان موتے دم تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا. اس لیے اس سے ہوشیار رہو، اس کے بہکانے میں نہ ہو، اس کے نقش قدم پر نہ چلو. اسی آیت کریمہ کے متعلق میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں. جو باتیں میں عرض کر چکا ہوں ان کو دوسرے الفاظ میں آج مجھے ریوائز بھی کرنا ہے، اور کچھ مزید باتیں جو ضروری ہیں اس کے بغیر موضوع مکمل نہیں ہوگا پیش کرنا ہے آپ کے سامنے. مجھے اطلاع ملی ہے کہ اہل سنت حضرات کی بڑی تعداد، اللہ کا شکر ہے کہ ان مجلسوں کو سن رہی ہے، سڑکوں میں بیٹھے بیچارے سن رہے ہیں. ہمارے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. میں درخواست کروں گا شیعہ حضرات سے بھی اور سنی حضرات سے بھی کہ اگر آپ میری باتوں سے متفق ہیں اور ہمارے مرجع کا جو فتویٰ ہے اس کے آگے سر جھکا رہے ہیں، تو اب شیعہ حضرات کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے علماء اور لیڈرز کے سامنے جا کر وضاحت سے عرض کر دیں کہ ہم کو لڑنا نہیں ہے، ہم کو مل کے رہنا ہے. اور سنی حضرات جو وہاں بیٹھے ہیں وہ اپنے علماء سے جا کر کہیں کہ ہمارے لیے ایک ایسی پالیسی چاک آؤٹ کریں کہ جس سے ہم میں اتحاد رہے، لڑائی نہ ہونے پائے. میں سنی بھائیوں سے بھی کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں، قرآن تقریباً مجھے یاد ہے، قرآن میں ایک آیت نہیں بتائی جا سکتی ہے 6666 آیتوں میں جہاں مسلمانوں سے یہ کہا گیا ہو کہ آپس میں لڑو. ہے ہی نہیں ہے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ آپس میں لڑو. یہ ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. سورۃ الحجرات کی 9ویں اور 10ویں یہ آیت ہے. اس میں ارشاد ہے کہ انما المؤمنون اخوة، غور کیجیے گا، مسلمانوں کا آپس میں ایک رشتہ ہے، بس صرف ایک رشتہ ہے. انما حرف حسر ہے بھائی، مولانا کمل صاحب اوپر دیکھیے، انما حرف حسر ہے. اس کا مطلب ہے کہ بس ایک رشتہ ہے، اور بس ایک رشتہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کا بھائی بھائی ہے. کبھی اگر کچھ چپخلیش ہو جائے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو سلو کرا دو، میل کرا دو. اس کے بعد کیا ارشاد ہوتا ہے؟ بڑا اہم ٹکڑا ہے. میں بغیر دیکھے کوئی بات آپ کے سامنے کہتا نہیں ہوں. رسول نے بھی ارشاد فرمایا ہے، مولانا صاحب آپ فرمائیے میں غلط کر رہا ہوں صحیح کر. رسول نے بھی ارشاد فرمایا ہے، سن لو، اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو مجھے بھی اپنی بخشش کی امید نہیں. کسی کو اپنی عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہیے جب تک اس کی رحمت نہ ہو. یہاں کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ آپس میں مل کر رہو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو. سنی انکار کریں گے اس سے، شیعہ انکار کریں گے اس سے، اور اللہ کی رحمت آپ سے مل جائے تو پھر آپ صرف زحمتوں میں رہیں گے جو آج ہو رہا ہے. ہر طرف ہماری ذلت ہو رہی ہے، ہر طرف ہماری رسوائی ہو رہی ہے، ہر طرف ہمارا خون بہہ رہا ہے. یہ آپ کو سزا مل رہی ہے آپس میں لڑنے کی. بس سے زیادہ کچھ مجھے عرض کرنے کا موقع نہیں، بہت سی باتیں مجھے عرض کرنا ہے. تو میری گزارش ہے محترمانہ آپ حضرات، کیا فائدہ ہے ایک دوسرے کا خون بہانے سے؟ کیا فائدہ ہے ایک دوسرے کی دکانیں توڑنے سے؟ کیا فائدہ جیل میں جانے سے؟ اس سے آپ ذلیل ہوتے ہیں، سنی کے ذلیل ہوتے ہیں، آپ بھی ذلیل ہوتے ہیں.
اور قرآن کہتا ہے کہ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے، اور مومن کبھی ذلیل نہیں ہوگا جب تک وہ مومن رہے گا۔ اس لیے آپ کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ جس سے آپ دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جائیں۔ آج کتنا اسلام بدنام ہو رہا ہے کہ مسلمان بڑے لڑاکا ہیں، یہ کسی سے مل کے نہیں رہتے، کوئی نہیں ملتا لڑنے کے لیے تو آپس میں لڑتے ہیں۔ یہ سب ہم کو سننے کو ملتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات ہے، اسلام میں عقل کی اہمیت، شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد وزڈم اور عقل اور حکمت پر نہ ہو۔ ایک ہماری یہاں شریعت کی اصل ہے کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، جو عقل سلیم کا حکم ہوگا۔ داعش کے پاس بھی عقل ہے مگر بیمار عقل ہے، طالبان کے پاس بھی عقل ہے، ہچکیاں لیتی بھی عقل ہے، القاعدہ کے پاس بھی عقل ہے مگر بے قاعدہ اسے میں کہا عقل سلیم، سالڈ عقل۔ ہمیشہ جو شریعت کا حکم ہوگا وہی عقل کا حکم ہوگا، جو عقل کا حکم ہوگا وہی شریعت کا حکم ہوگا، اس لیے کہ دونوں کا بنانے والا ایک ہے۔ جس نے شریعت کے اصول بنائے ہیں اسی نے عقل کی قوت آپ کو دی ہے۔ عقل بھی مخلوق ہے اللہ کی طرف سے، جو میں حدیث میں آپ کے سامنے اشارہ کر چکا۔ اس کے بعد سن لیجیے، آپ نے سنوں باتیں مجھے ظاہر آدمی ہو بالکل۔ آپ سے پوچھوں انبیاء کتنے ہیں؟ انبیاء کے معنی ہوتے ہیں نبی۔ انبیاء کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نبی کی جمع ہے انبیاء، پیغمبر، پروفٹس۔ کتنے ہیں آپ کو یاد ہوگا، آپ کہہ دیں گے تقریباً 1,24,000، 1,40,000 اور بڑھتا بتائیے۔ نو، پیغمبر دو طرح کے ہیں۔ ایک پیغمبر کو جو ظاہر میں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ہمارے حضور، حضرت ابراہیم، یہ سب ظاہر پیغمبر تھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو انسان پیدا ہوتا ہے اللہ اس کے دماغ میں عقل کی صورت میں ایک نبی رکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا بڑا لمبا سسٹم ہے جس کی تفصیل میں آپ کے سامنے۔ تو اب پیغمبروں کی تعداد کتنی ہے؟ ظاہری پیغمبروں کی تعداد ہم کو معلوم ہے، باطنی پیغمبروں کی تعداد کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہر نبی، ہر انسان کے ساتھ اس کی عقل کی شکل میں ایک نبی رکھ دیا گیا۔ یہ بات کیا قرآن کے خلاف ہے؟ معصومین نے ارشاد فرمایا ہماری کسی بات کو اس وقت تک ایکسیپٹ اور سویکار نہ کرنا جب تک قرآن سے اس کی تصدیق نہ ہو جائے۔ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، ہے نا۔ اب قرآن میں ہے کہ وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہر انسان کو اللہ نے نفس دیا ہے، اور نفس کی صفت یہ ہے کہ اس کو ہم نے بتا دیا ہے، فٹ کر دیا ہے، سمجھا دیا ہے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، تباہی کیا ہے، آبادی کیا ہے، تعمیر کیا ہے، تخریب کیا ہے۔ تو کوئی جنگل میں بھی اگر تم ہو اور وہاں کوئی تم کو بتانے والا نہیں، یہاں سے پوچھنا، جو یہاں سے جواب آئے وہی ہمارا جواب ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے اسلام کتنا ریزنیبل ریلیجن ہے، لیکن بہترین سے بہترین مشین بھی آپ ایک جاہل کو دے دیں، اس مشین کی مٹی پر نہیں دے دیں۔ ڈر نہ ہو کہ وقت کے راس نہ ہو جائے۔ اچھا بیٹا یہ بتائیے ہوائی جہاز کہاں کے لیے ہوتا ہے؟ اڑانے کے لیے ہوتا ہے نا۔ آپ بیٹھے ہیں ہوائی جہاز کے اوپر، ایک پائلٹ ہو، بولے کہ اس آپ اڑ جائے گا، چھوٹا سا پلین سسنا ہو۔ جب دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی اس وقت جو راجہ صاحب دولہ تھے انگریزوں کے زمانے میں، غالباً بڑے نیک آدمی تھے، مصطفیٰ علی خان، جب جنگ ختم ہو گئی تو انگریزوں نے ان کو، بیچارے کو سیدھے سادے آدمی تھے، ان کی صداقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سسنا پلین دے دیا۔ سسنا پلین چھوٹا سا ہوتا ہے جو 2 آدمیوں کو لے کر اوپر اڑ سکتا ہے۔ وہ ان کو دیا گیا تھا کہ آپ چھوٹا سا کچا رنوے بنوا لیجیے، اس پر بیٹھیے، اڑیے، گھومیے پھریے اور اس کو اتار لیجیے۔ ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ مجھے لے کر اڑ جائے گا تو ڈر گئے۔ سیدھے آدمی ڈرتے بہت نہیں کیا۔ انہوں نے اس کو ایک کھیت میں رسیوں سے باندھ کے کھڑا کر دیا کہ دیکھو یہ اڑنے نہ پائے۔
یہ میرے والد بتا بندھے بندھے وہ ہوائی جہاز اسی کھیت میں سڑ کر گل کر ختم ہو گیا۔ عقل کا کارنامہ یہ ہوتا ہے کہ جو شے اڑانے والی ہوتی ہے، اونچائی پر لے جانے والی ہوتی ہے، خود اسی کو زمین پر اٹھا لیا جاتا ہے۔ کیا ہے عقل کی بہت اہمیت ہے۔ ایک بہت بڑا ادیب، بہت بڑا ادیب، اس سے بڑا ادیب اینڈ مین آف لیٹرس عرب میں کوئی گزرا نہیں، اس کا نام ہے جاحظ۔ بہت پہلے سینکڑوں برس پہلے جاحظ، جیم الف ہائے ہوتی اور زور زا جس کو کہا جاتا ہے، جاحظ تھا۔ اس کی کتابیں آج تک اس پر ریسرچ ہو رہی ہے، پی ایچ ڈی کے لوگ اس کو بڑے بغیر آگے بڑھتے نہیں ہیں۔ بہت بڑا ادیب تھا، مگر جتنا بڑا ادیب تھا اتنا ہی بشکل تھا، کالا دھیمڑ، بچے دیکھ کر ڈر جائیں، ہیبت ناک شکل، مگر کوئی ڈر کے مارے بیان نہیں کرتا تھا، بہت قابل آدمی۔ اس کی کتاب ہے البیان والتبیین، جو عربی حضرات عربی سے واقف ہیں ان کو معلوم، بڑی اسٹینڈرڈ کتاب ہے البیان والتبیین۔ اس میں ایسے لکھا ہے کہ دنیا میں بڑے سے بڑا ذہین آدمی بھی مجھے کبھی شرمندہ نہ کر سکتا۔ میں نے ایسے پٹاخ سے اس کو جواب دیا کہ الٹا وہ خود ہی شرمندہ ہو گیا۔ کہا حیرت کی بات یہ ہے کہ جس انسان کو بڑے سے بڑے انٹیلیجنٹ اور ذہین آدمی شرمندہ نہ کر سکے، ایک معمولی عورت نے اس کو شرمندہ کر دیا۔ خود ہی لکھتا ہے تو اس عورت نے مجھے یوں شرمندہ کیا کہ ایک شہر میں بہت زبردست آرٹسٹ تھا، پینٹر تھا، جو تصویریں بنانے میں بہت ایکسپرٹ تھا۔ وہ عورت میرے پاس آئی کہ میرے ساتھ آپ 2 منٹ کے لیے چل سکتے ہیں؟ عورت کے 2 منٹ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، 2 منٹ عورت کے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ بیچارہ کیا سمجھے؟ تو آئیے آگے آگے وہ عورت، پیچھے پیچھے جاحظ، اتنا بڑا تھی مگر بہت بدصورت، بہت ہی بدصورت۔ کہنے لگا وہ عورت مجھے اس پینٹر کے سامنے لے گئی اور میری طرف اشارہ کر کہا کہ ایسا، جب نہیں سمجھی میں کیا کہہ رہی تھی، میری طرف اشارہ کر کہا ایسا، اور بھاگ گئی۔ اور میں نے دیکھا وہ بیچارہ ہنس رہا ہے پینٹر۔ میں کہا کیا مسئلہ ہے، یہ کیا معمہ ہے، کیا ہے؟ کہا حضور جائیے کوئی بات نہیں، نتھنگ، آپ جائیے، کوئی ایسی بات۔ کہا نہیں بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا حضور اب آپ پوچھ رہے ہیں تو یہ مدتوں سے میں نے کہہ رہی تھی کہ شیطان کی تصویر بنا دو۔ میں نے کہا شیطان دکھاؤ تصویر بنا دو۔ عورتیں بڑی چتر ہوتی ہیں، وہ سیدھا کھاتا نہ سمجھ، اتنے بڑے میناٹڑ کو بیوقوف بناتے ہیں۔ جاحظ نے مولا علی کے بارے میں لکھا ہے، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، ذرا دبا کے ترجمہ کر رہا ہوں بچا کے۔ دیکھیے جہالت کی کیا مصیبت ہے اور عقل کیا نعمت ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے کسی عقل مند سے گفتگو ہوئی وہ مجھ سے ہار کے چلا گیا، جب کسی انٹیلیجنٹ جینیس سے میری گفتگو ہوئی، مجھ سے بڑا جینیس کون ہوگا، وہ ہار کے چلا گیا، اور جب جاہل سے گفتگو ہوئی تو معاملہ الٹ گیا۔ جاہل کو کبھی میں ہرا نہ سکا، قابل و عالم و فاضل اور انٹیلیجنٹ آدمی مجھے کبھی ہرا نہ سکا۔ اب آپ کس کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں؟ یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ عزیزوں، بس عقل کا چیپٹر میں یہاں کلوز کر رہا ہوں، اس لیے کہ باتیں بہت سی ہیں۔ انسان اور جانور میں ایک فرق ہے یا 2-3 فرق ہے، اس میں ایک سب سے اہم فرق یہ ہے، جانور جتنی تیز دوڑتا ہے آپ دوڑ نہیں سکتے، جانور جتنا اونچا اڑتا ہے آپ اتنا اونچا اڑ نہیں سکتے۔ جانور میں جو سینسر ہیں اس کو آپ جان نہیں سکتے۔ کتا بیچارہ اس میں بہت مسئلے ہیں، کتے میں اگر سینس ڈیولپ کر دیا سائنٹیفکلی تو کیا کیا سینس اس میں ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ آج ہم کو یہ معلوم ہے، آج 21 سینچری میں کہ کتے میں اور جہاں سینسز ہوتے ہیں وہاں ایک سینس یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سونگ کے بتا دیتا ہے کہ یہ آدمی ایماندار ہے کہ بے ایمان ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ سونگ کے کون بتائے گا بھائی؟ وہ سونگ کے سمجھتا ہے کہ بد کردار ہے کہ نیک کردار ہے۔ قرآن اس کی خبر بہت پہلے دے چکا ہے۔
اسی لیے آج آخری مجلس میں آپ کا شانہ جھنجھوڑ رہا ہوں، مولا کی زری کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا ہوں، سائنس ٹیکنالوجی کو اسلام کا دشمن نہ سمجھیے، ہیلپر ہے اسلام کے۔ یہ آپ کو واللہ یہ آپ کو بتائیں گے کہ اسلام ایک مجلسوں میں مجھے آپ یہی موضوع دے دی کہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ آج میں مثال دیتا ہوں، آج معلوم ہوا کہ کتے میں یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ سونگ کے سمجھ لیتا ہے کہ آدمی خطرناک ہے، ڈاکو ہے کہ ایماندار ہے، چور ہے یا ایماندار ہے۔ کیا قرآن نے اس حقیقت کو نہیں بتایا؟ پڑھیے سورہ کہف۔ جب اصحاب کہف چلے ہیں اپنی جان بچا کر غار کی طرف، ایک ایسٹرے ڈاگ سڑک پر گھومنے والا کتا ان کے پیچھے ہو گیا، وہ بھگا وہ ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں، چلا رہا ہے۔ جب دیکھا اور چھوڑنے کو ہوگا بھائی آنے دو اس کو، آنے دو اس کو۔ کیا ہوا تھا؟ اس نے سونگ کر سمجھ لیا تھا کہ یہ نیک لوگ بے نیکاں گرفت مردم شد، شیخ سعدی نے کہا سونگ کر سمجھ لیا ہزاروں برس پہلے یہ نیک لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، کسی قیمت پر ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ یہاں تک کہ جب وہ غار کے اندر چلے گئے، آئیے قرآن میں ہم آیتیں نہیں پڑھوں گا، بہت کم ہے، ایک بار دوبارہ رکھیں قرآن میں ہے یہ کہ وہ جب اصحاب کہف غار کے اندر چلے گئے، یہ غار کے در پر آ کر یوں ہاتھ کر کے دروازے پر بیٹھ گیا، گھور رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم جاؤ گے تو اس کی آنکھیں دیکھ کے ڈر جاؤ گے، ایسی ہیبت ناک صورت سے ہوا ہے۔ اس کتے نے نیک انسانوں کو پہچان لیا تھا، ان کے پیچھے لگ گیا، ان کی حفاظت میں، ان کی حفاظت کی۔ میں کراچی میں تھا ایک تقریب میں، مرحوم یہاں بھی تشکیلات میں علامہ کوثر نیازی وزیر اسکالر بھائی سے معاملے، انہوں نے میرے سامنے یہ کہا کہ چونکہ اس کتے نے، سنیے گا بھائی سنیے، چونکہ اس کتے نے اولیاء خدا کی حفاظت کی تھی تو ایک پرابلم پیدا ہو گئی، اللہ اس کو اس کی جزا میں جنت میں بھیجنا چاہتا تھا۔ جنت میں نجس ہے، جا نہیں سکتی، کتا ہے نجس، تو اللہ نے ایک اسپیشل قانون صرف اس کتے کے لیے بنایا کہ اس کتے کو پاک کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ کیوں؟ یہ اجر ہے اولیاء خدا کی حفاظت کی۔ ایک کتا نجس وہ بھی اولیاء خدا کی حفاظت کرے تو اس کو پاک کر کے جنت میں داخل کیا جائے۔ میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اصحاب کہف کا مرتبہ زیادہ یا حضور کا پیغام کا مرتبہ؟ کس کا مرتبہ زیادہ؟ اصحاب کہف۔ کتا اگر اولیاء خدا کی حفاظت کرے تو اسے پاک کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور ابو طالب جو پیغمبر کی حفاظت کرے چھپی ہوئی حقیقتیں ہمارے سامنے آتی چلی جائیں گی، اس لیے کہ جو قرآن کے ہم وزن ہیں انہوں نے کہا کہ اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَجْرِي مَجْرَى الزَّمَانِ، قرآن زمانے کو لے کے چلتا ہے، اپنے ساتھ آگے آگے قرآن چلتا ہے، پیچھے پیچھے زمانہ۔ تو جتنی ترقی ہوتی جائے گی آپ بالکل اطمینان رکھیں میرے جوانوں، میرے بچوں، میں جاہل آدمی اپنی فکر جانتا ہوں، قرآن کی چھپی ہوئی حقیقتیں، اور یہ خود قرآن نے بتا دیا، سنریم آیاتنا فی الآفاق۔ اب ترجمہ میں نہیں کروں گا، بات تو مجھے اس لیے میری گزارش ہے کہ قرآن پر ایمان رکھیے۔ شیعوں سے خاص طور پر گزارش ہے آپ قرآن کو پکڑے رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے جہاں خطرناک مواقع کے وہاں میں ارشاد آیت پڑھ دیتا ہوں۔ مولا نے کیا کہا ہے آپ دیکھیے نا، اللہ فرماتے ہیں اذا اشتبہت الامور فعلیکم بالقرآن، جب کسی سمسیا میں کنفیوژن ہو جائے،
جب کسی مسئلے کا حل نہیں مل رہا ہو فعلیکم بالقرآن، کہیں نہ جاؤ، وہ اسٹیٹ تو قرآن کے پاس جاؤ، قرآن چٹکی بجاتے تمہارا مسئلہ حل کر دے۔ اس لیے پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ڈریے نہیں، آپ کو مس گائیڈ کیا گیا ہے کہ سائنس اسلام کی دشمن ہے، سائنس اسلام کی خادم ہے۔ سائنس پڑھو گے تو بیٹھ جاؤ گے، سائنس پڑھو گے تو ہدایت۔ اب عقل کے بارے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ میں نے کیا کہ انسان کے پاس اللہ نے انسان کو 3 چیزیں دی ہیں۔ پہلے عقل جو کسی کو نہیں دی، دوسرے علم، گیان، نالج، یہ بھی صرف انسان کی ہے۔ کیا کروں گا تو کچھ پڑھ نہیں پایا، بہت مسئلہ پھیل گیا۔ علم، اسلام میں علم کی منزل کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا، میں نے ایک ویڈیو پر کیا تھا کہ جب آدم زمین پر تشریف لائے، یہ اصول کافی سے میں نے پڑھا تھا کہ حضرت آدم تشریف لائے تو تھوڑی دیر بعد جبرائیل آیا، ہونے کے بعد کہا کہ اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، پیش کی چیزیں عقل، حیا اور مذہب۔ حضرت آدم نے عقل کو لیا۔ اب آتا ہے جناب سلیمان علیہ السلام، یہ واقعہ قرآن میں ہے۔ سلیمان نے اللہ کی بارے، بس میں آیت کا ٹکڑا پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو ریفرنس کے طور پر یاد رہے۔ قرآن کہتا ہے کہ سلیمان نے دعا کی کہ رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی۔ حضرت سلیمان نے ہماری بارگاہ میں دعا کی کہ پالنے والے مجھے ایسی سطح دے، ایسی حکومت دے، ایسی پاور دے کہ میرے بعد پھر کسی کو ملے نہیں۔ اللہ نے ایسی حکومت دی ان کو، اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اس حکومت کی جب دعا کی حضرت سلیمان نے تو جبرائیل نازل ہوئے، پھر وہی کہا کہ تمہارا امتحان ہوگا۔ کیا کہا؟ وہی 3 چیزیں۔ کہا کیا 3 چیزیں؟ کہا پہلے وہی حکومت ہے، سطح جس کے لیے تم نے دعا کی۔ دوسرے ہے دولت، ویلتھ، اس لیے کوئی زمانے میں سوئس بینک نہیں تھا کہ نیتا اپنی دولت وہاں رکھ دیتے، دولت کے بغیر حکومت چلتی نہیں۔ دوسرے ہے دولت، دولت کی حکومت، پیسے بغیر حکومت چلتی نہیں، چل سکتی۔ اور تیسرے ہے گیان۔ سنیے، جو اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلا رہے وہ سنیں۔ تیسرے ہے علم، صحیح آپ نے اگر چنا تو آپ کی حکومت ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ جناب سلیمان اور کیا، اور کرنے کے بعد نہ جبرائیل آپ جا کر میرے معبود سے کہہ دیجیے کہ میں نے ڈیمانڈ کی تھی، دعا کی تھی کہ مجھے حکومت ملے، لیکن اب حکومت کے مقابلے میں ایک ایسی چیز آ گئی کہ میں حکومت کو چھوڑ رہا ہوں، میں حکومت کو چھوڑ رہا ہوں۔ جو تفسیر ہے، اللہ سے کہیے مجھے علم چاہیے، مجھے سن رہے ہیں آپ نہیں سن رہے ہیں؟ حکومت کے مقابلے میں علم کو منتخب کر۔ پھر وہی ہوا کہ جب سلیمان نے کہا علم تو جبرائیل نے دولت و حکومت سے کہا کہ تم چلو، اور کیجیے گا، حکومت اور دولت سے کہا کہ تم چلو، حکومت اور دولت دونوں سے کہا کہ تم چلو۔ سلیمان نے تم کو ریجیکٹ کر دیا، ان کا اب ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ جب اللہ نے ہم کو پیدا کیا تو ہم کو گائیڈنس دے دی، گائیڈ کر دیا کہ جدھر جدھر علم جائے، گیان جائے۔ کیا کہوں، وقت کم ہے بہت۔ آپ غریب ہیں، غریب ہیں، چوری نہ کیجیے، ڈنڈے کھائیے گا۔ کچھ میں کہہ رہا ہوں سمجھ، چوری کوئی بھی چوری کرے وہ ڈنڈوں سے بچے گا نہیں، چاہے شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان، چوری مت کیجیے، ڈنڈے کھائیے۔ آپ کو دولت چاہیے ہے، اللہ کا وعدہ ہے جدھر علم ہوگا دولت خود ہی آ جائے گی، دولت خود ہی آ جائے گی۔ حکومت میں مداخلہ چاہتے ہیں، خدا نخواستہ، خدا نخواستہ، خدا نخواستہ اللہ ہر مومن کو ایمرجنسی ہونے سے بچائے۔ اللہ ہر مومن کو ایم پی ہونے سے بچائے، اللہ ہر صاحب ایمان کو منتری ہونے سے بچائے۔ سنتری بنا دے، منتری نہ بنا بھائی، منتری ہو مگر منتری کے ساتھ کرپشن آتا ہے،
کیا خالی آسارام اور رامپالی ہے؟ اس حمام میں سب نہیں، ساری باتیں آپ کو معلوم ہے۔ بھائی ہم شیعہ اور عقیدوں کے ساتھ ساتھ ولایت کے بھی قائل ہیں، مگر یہاں ولایتی بگھی کسی اور کے لیے آ گئی، وہ توجہ ہے۔ تو ولایت جب بگھی بن جاتی ہے تو نہ معلوم کون کون اس پر سوار ہو گیا۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ اگر قرآن پر آپ کو اعتبار ہے پکڑ لیجیے۔ مولا علی فرماتے ہیں، میں ابھی نہیں پڑھ رہا ہوں، بہت کم ہے، مولا علی فرماتے ہیں جس کو علم مل گیا اسے سب کچھ مل جائے گا، اور جس سے علم چھن گیا اس سے سب کچھ چھن جائے گا، کچھ نہیں رہ جائے گا۔ یہ اسی لکھنؤ میں ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ بتائیں، یہ اسی لکھنؤ میں ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیسے کیسے غریب تھے جنہوں نے علم کو پکڑا، آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ پہنچ گیا کہ نہیں پہنچ گیا؟ اسی لکھنؤ میں ایک راجا صاحب تھے، سچا واقعہ، نام نہیں لوں غیبت ہو جائے، بڑے راجاؤں میں تھے۔ ان سے جب کہا جاتا تھا کہ بچوں کو پڑھائیے، کہتے ہمیں پڑھانے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس تو اسٹیٹ موجود ہے، ان کو کبھی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ مگر یہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ دولت بے وفا ہوتی ہے، علم با وفا ہوتا ہے۔ دولت کا بڑی نہیں، اس لیے تاریخ اسلام میں آپ دیکھیں جتنے غدار گزرے ہیں وہ سب دولت کے پیچھے پیچھے، اور پڑھیے ایک گلانس، جتنے غدار ہیں، بدماش ہیں، ڈاکو ہیں، ڈکٹیٹر ہیں، وہ سب دولت کے پیچھے بھاگے ہیں، اور این موقع پر دولت نے دبا دی ہے۔ اور جتنے صحیح رہنما ہیں، صحیح لیڈر ہیں، صحیح رہبر ہیں، ان سب نے علم کو پکڑا ہے۔ ایک مرتبہ سلوات دینے آپ علم، اس لیے اس آخری مجلس میں تیسری مرتبہ میں کر رہا ہوں، آپ کے مسئلوں کا حل کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے۔ دیکھ لیجیے گا، میری بات نہیں مانی، میں بھی خود اب جانے والا ہوں، کوئی سیاسی پارٹی جو آپ کا محتاج ہو وہ آپ کو بے نیاز کیسے بنائے گا؟ میں کسی پارٹی کی بات نہیں کرتا، سمجھے آپ؟ جو آپ کا محتاج ہو، جو آپ کے نیتا بن کر آتے ہیں وہ آپ کے محتاج ہیں کہ نہیں؟ آپ اگر ان کو ووٹ دیں گے تو وہ نیتا بنے گا، ووٹ نہیں دیں گے وہ بس آ کے بیٹھ جائیں گے، تو ان کی کرسی آپ کی محتاج ہے۔ جو محتاج ہوتا ہے وہ غنی نہیں ہوتا ہے، یہ اصول جان۔ میں کسی کو برا بلا نہیں کرتا، میں تو اپنی قوم سے بات کرتا ہوں، اور مسائل کے حل کرنے کا کیول ایک راستہ ہے، یہ ہے کہ آپ کوئی چیز بچوں کو دیں یا نہ دیں، ان کو ہائیسٹ پاسبل ایجوکیشن دیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ مرتبہ صلوات دینے آپ دوہرایا تھا، تو ریپیٹ کر رہا ہوں، نالج از پاور، علم سے بڑی کوئی شکتی نہیں، گیان سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ یہ بتائیے 1000 برس پہلے جو منوشیہ تھے، کیا ان کے ایک ہاتھ ہوتا تھا؟ کیا ان کی ایک ٹانگ ہوتی تھی؟ کیا ان کے ایک آنکھ ہوتی تھی؟ کیا ان کے ایک کان ہوتا؟ اب جیسے آج ہے ویسے اس وقت ہے۔ اس وقت کہاں رہتے تھے؟ بھٹوں کے اندر۔ اس وقت کہاں رہتے تھے؟ بھٹوں کے اندر۔ آج بھی وہی انسان، وہی 2 کان، وہی 2 آنکھیں، وہی 2 نتنے، وہی 2 ہاتھ، وہی 2 پیر، آج چاند پہ جانا۔ اور واللہ میں نے سچ کہا ہے آپ کے سامنے، فکر یا قوت ہے
قرآن نے 50 لگا فکر کرو، فکر، کنٹمپلیشن، میڈیٹیشن نہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں. اسلام میں کنٹمپلیشن کا حکم ہے، میڈیٹیشن سے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی. کنٹمپلیشن کا معنی کیا ہے؟ جو رسول نے فرمایا ہے کہ فکر و ساعت خیر من عبادت 70 سنہ، تھوڑی دیر کی صحیح تھنکنگ اباؤٹ دا ورلڈ، اباؤٹ دا ورلڈ، یہ 70 برس کی عبادت سے بہتر ہے. کیوں؟ عبادت اسی لیے ہے کہ تم کو اوپر لے جائے. اور اگر عبادت تم کو طالبان بنا دے، عبادت تم کو داعش بنا دے، عبادت تم کو القاعدہ بنا دے، تو یہ عبادت نہیں، یہ مصیبت ہے. اس لیے فکر فرماتے ہیں فکر و ساعت خیر من عبادت، 70 برس کی عبادت ایک طرف، تھوڑی دیر کی فکر سے. کیوں؟ بچوں میرے بچوں سے آج جتنی ایجادیں ہم کو دکھائی دے رہی ہیں یہ سب ہماری فکر کا نتیجہ ہے. بالکل معمولی بالکل معمولی سے معمولی چیز، بالکل معمولی سے معمولی چیز، اس پر انسان نے غور کیا، ایجادیں ہو گئی، مسائل. ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا باغ میں بیٹھا ہوا، باغی نہیں تھا، باغی بھی گزرے جو باغ کھا گئے. سیب کا باغ تھا، سیب پکا، ذرا سے ٹوٹا، زمین پر گرا. یہ کون سی بات ہے؟ یہ کون سی نئی بات ہے؟ کروڑوں اربوں سے درختوں سے ٹوٹ کر اب تک زمین پر گر چکے ہوں گے، لوگ اسے کھا چکے ہوں گے. قصہ ختم. ایک آدمی بیٹھا ہے، اس نے کہا یہ درخت سے ٹوٹ، علم کی ہے کیوں؟ علم کی کنجی ہے کیوں؟ بس کیوں کے پیچھے آپ لگے اور مسئلے حل ہونا شروع. اس میں کیا بات ہے؟ صبح سے شام تک ہوتا رہتا ہے. اس نے کہا کہ یہ زمین ہی پر کیوں گرا، اوپر تو نہیں چلا گیا. کس سے کہتا تو بیوقوف بناتا. بیوقوفوں کی پہچان یہ ہے کہ ہمیشہ اسکالرس کو بیوقوف سمجھتے ہیں. یہ بیوقوفوں کی پہچان یہ ہے. بیوقوفوں کی پہچان بتا دوں آپ کو، یہ نیوٹن کا واقعہ ہے نا، سنی کو سنے، شیعہ کو سنے، سب ہمارے بھائی. نیوٹن کا واقعہ یہ ہے کہ اس نے اپنے آخری دور میں جب وہ مرنے کے قریب تھا کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں 200-250 برس پہلے کی بات، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انسان ایسی سواریاں ایجاد کر لیتا ہے جن کی رفتار 50 میل، 1 گھنٹے میں 50 میل چل رہی ہے، 1 گھنٹے میں 50 میل. لوگوں نے کہا اب یہ ہلیان بک رہا ہے. ایک لفظ اب یہ موت سے پہلے جو بڑبڑانا شروع کر دیا، جانے والا ہے، اب یہ ہلیان بک رہا ہے. تاریخ اپنے کو دہراتی ہے. جب کسی بڑے آدمی کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو ہمیشہ اس کو محت تو یہ ہے کہ یہ عقل کی غذا ہے. اگر آپ نے علم غذا عقل کو نہیں دیا تو وہ بہت ہی مر گیا، اور عقل مر گئی تو آپ کو شریعت کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آ سکتا. معصوم کا ارشاد ہے، امام کا ارشاد فرماتے ہیں شریعت کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا علم سے آپ حاصل کریں گے، شریعت کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حکم بھی ایسا نہیں ہے جس کی تہ میں عقل، وزڈم چھپی ہوئی ہو. جملہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جتنا انسان کا علم بڑھتا جائے گا
اتنا وزڈم پر سے پردے ہٹتے جائیں گے. تو ہماری شریعت بے وقوفوں کی نہیں ہے، اس کی بیس ہے وزڈم عقل کے اوپر. آج مجھ سے کسی نے کہا تو میں بتا دینا چاہوں، آگے بڑھ کر تفصیل پیچھے پڑھتا ہوں. ہر سال بقرعید آتی ہے، ایک بالکل معمولی سی بات، اس کی وزڈم بتاتا ہوں. شریعت کہتی ہے کہ کوئی بھی کام کرو، حضور نے فرمایا کوئی بھی کام کرو اس کے پہلے بسم اللہ کہہ لو. کوئی کھانا کھاؤ بسم اللہ، پانی پیو بسم اللہ، کوئی بھی گاڑی پر بیٹھو بسم اللہ. مگر شریعت کہتی کھانا کھاؤ یا کھلاؤ تو کہو بسم اللہ. سواری میں بیٹھو یا بٹھاؤ تو کہو بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گاڑی پر بیٹھنا کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پلین پر بیٹھ رہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کسی کو کھلا رہے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن اگر سلمان خان کو حلال کر رہے ہو یا عامر خان کو حلال کر رہے ہو یا شاہ رخ خان کو حلال کر رہے ہو، وہ بمبئی والے شاہ رخ عامر خان نہیں، روبی گیٹ کے پاس بھی کھڑے ہوئے تھے بہت سے. عامر خان، شاہ رخ خان، سلمان خان، یہ بکروں کے نام، یہ بکروں کے نام. اب شریعت کی حکمت کرو. شریعت کہتی ہے کوئی بھی کام کرو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعمت ہے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن عامر خان، سلمان خان، شاہ رخ خان کو قبلہ کر کے حلال کرو تو بسم اللہ تو کہو، مگر انداز بدل دو، یہاں کہو بسم اللہ واللہ واللہ اکبر. کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا اس رحیم و کریم میں مناسب نہیں سمجھا کہ بکرا حلال کر رہے ہو اور رحیم کا نام لے رہے ذرا سی. تو شریعت کے بھی جتنے رموز اور معارف ہیں وہ آپ کی سمجھ میں اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک آپ پاس دو چیزیں نہ ہوں، ایک عقل اور ایک علم. اب باتیں تو اور تھی مگر مجھے کچھ اور بتا دی. گھڑی تو ڈرامہ تو بھی دیکھنا پڑے گا. تو اب اس کے بعد تیسری چیز رہ گئی روح، آتما، اسپرٹ. دیکھیے بہت طاقتیں ہیں جو اس رحمان نے پیدا کی ہیں کہ یہ طاقتیں ان سے ہم کام ہیں، طاقتوں کو کیپچر کرتے ان سے ہم کام ہیں. معمولی مثال اسٹیم طاقت ہے کہ نہیں؟ اسٹیم سے تو انجن چل رہے تھے معلوم ہو گئے. بڑے بڑے کلیں، بڑے بڑے کارخانے اسٹیم سے چل، تو یہ طاقت ہے اسٹیم. اس سے اوپر طاقت ہے الیکٹریسٹی، کتنی بڑی طاقت ہے. ریلیں چل رہی بھائی صاحب، ریلیں چل رہی، اتنا سا تار ہے وہ لاکھوں ٹن وزنی ریلوں کو کھینچ کر ہی چلے گا. یہ بھی ایک طاقت ہے. ایٹمک طاقت، یہ بھی ایک طاقت ہے. یہ سب اللہ نے طاقتیں دی ہیں، کس لیے بنا ہی اس نے ہے آپ کے لیے. پڑھو بڑھو، پڑھو قبضہ کرو. جب یہ طاقت نہیں تھی تو انسان کتنا مجبور تھا، کتنا مجبور تھا. ایک بجلی کو لے لیجیے، ایک بجلی کو لے لیجیے، کیا کچھ بجلی سے نہیں ہو رہا ہے؟ بجلی کیا نہیں کر رہی، بجلی کیا نہیں کر رہی. بلب جل رہے ہیں، ٹیوب جل رہے ہیں، پنیریں جل رہی ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، اے سی چل رہا ہے، فریج چل رہا ہے. اور اسی بجلی کے اندر مسئلہ دیکھیے گا، یہی بجلی ہیٹر میں لگے تو اسے گرم کر دے، فریج میں جائے تو اسے ٹھنڈا کر دے. متضاد صفت ہے. یہ بھی اس کا کام، وہ سارے کام ہمارے لکھتے ہیں ایک بجلی سے چل رہے ہیں. اگر بجلی یہاں بخش ہو گئی انشاءاللہ کوئی بھروسہ نہیں. موت و بجلی کا یہاں کوئی بھروسہ نہیں. موت کے آنے کا بھروسہ نہیں، بجلی کے جانے کا بھروسہ نہیں. بجلی گئی ہے سب قصہ ختم. پنکھے بھی بند، ٹی وی بھی بند، اے سی بھی بند، ٹی سی بند، سب قصہ ختم ہو گیا ایک بجلی کی وجہ سے. ایٹمک پاور تو بھی پاور. ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے ایٹمک پاور کو آپ دیکھ سکتے ہیں؟ ایٹمک پاور کے اثرات تعمیر و تخلیق دونوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، پاور اٹ سیلف آپ نہیں دیکھ سکتے. بجلی کے دیکھنے کی میں نے کراچی پڑھا تھا،
بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک دیدار نہ ہو جائے. تو میں کسی مغربی کو پکڑ لائیے دیہات سے اور اس کو بجلی کا سارا کیسے ہو رہا ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے. اے بھائی بجلی جو کام کرے کہاں ہے بجلی؟ کہ دیکھنے کی چیز نہیں ہے. پنکھا چل رہا ہے سمجھو کوئی تو پاور ہے کام کر رہی ہے, ٹیوب چل رہے ہیں, اے سی چل رہا ہے, بیٹری سب. اب آپ چلے گئے میں تو اس بجلی کو دیکھے بغیر ایمان نہیں لاؤں گا. وہاں وائر پڑا ہوا تھا, باورچی خانے سے وہ کھٹل چاقو اٹھا لایا جس میں لوہے کا دستہ ہے. اب ہم نے اس کو تار کو چھیلنا شروع کیا. جب تک ربڑ چھلتا رہا خیریت ہے. ربڑ کا پردہ ہٹا اور وہ لوہے کا چاقو تار سے ٹچ ہوا, دیدار تو ہوا نہیں, شہادت ہو گئی. اے بھائی تو جب قوت کا اصول یہ ہے کہ قوت کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں, دکھائی نہیں دیتی, تو جس نے ان قوتوں کو پیدا کیا تھا اس کو بھی اثرات دکھائی دیں گے, وہ دکھائی نہیں دیں گے. گریوٹی کی طاقت کتنی عظیم طاقت ہے جو پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے. بھائی میں اس کیا کہوں گا, بیان کو ختم ہو. گریوٹی کی طاقت, قوت کشش اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس طاقت سے بڑی کوئی طاقت ہے ہی نہیں. یہ سورج کیسے لٹک رہا ہے, یہ زمین کیسے گھوم رہی ہے, سورج, یہ سب گریوٹی کا کام. اتنی بڑی طاقت یہ کس نے پیدا کی, کس کے لیے پیدا کی؟ پیدا کی اللہ نے. کس کے لیے پیدا کی؟ آپ کے لیے. اور کل میں نے اس کیا تھا, یہ بات بہت تفصیلی ہے, اس لیے میں نے اس کو زیادہ تفصیل سے نہیں پیش کیا. قرآن نے یہی کہا ہے جو خدا کی قسم نے کہا ہے, سخر لکم, سورج تمہارے مسخر ہے, قابو میں دے دیا گیا. چاند تمہارے قابو میں دے دیا گیا, ستارے تمہارے قابو میں دے دیے گئے. پوری کائنات کو ہم نے بنایا ہے مگر تمہارے قابو میں دے دینے کے لیے. مسلمان کہتے ہیں یہ قابو میں دے دینے کا مطلب یہ نیوٹن قابو کرے گا, ہم کیوں کریں؟ ہم تو مولوی صاحب کی نورانی داڑھی دیکھ رہے ہیں. یہ مصیبت ہے, خدا نے کبھی کوئی قوم دیکھو. اب لیکن میں نے مختلف پاور طاقتیں ارجا آپ کے سامنے پیش کر دی. اسپرٹ, سول, روح اور آتما سے بڑی کوئی طاقت نہیں. اس لیے کہ وہ طاقتیں وہ ہیں کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے. روح کی طاقت وہ ہے کہ جس کو اس نے اپنی طاقت کہا. وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, جب آدم میں اپنی روح پھونکوں. امام محمد باقر سے پوچھا گیا کہ یہاں روح سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اے من طاقتی, یہ میری طاقت ہے. تو جب اللہ کی پیدا کی ہوئی طاقتوں کا یہ زور ہے تو خود اس کی طاقت کی, اس طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں. میں تو میں نہیں جا سکتا, اس طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. اس طاقت کے مختلف رخ ہیں اور جہتیں ہیں. یہ طاقت اشارہ کرتی ہے تو درخت چلنے لگتا ہے. بجلی جمے ہوئے درخت کو چلا نہیں سکتی, ایٹمک پاور نہیں چلا سکتی, لیکن یہ روحانی طاقت ہے کہ درخت کو چلاتی ہے, آگے بھی بڑھاتی ہے, پیچھے بھی. آسمان میں زبرہ ستارہ چمک رہا ہے, یہ طاقت وہ ہے جو در سجدہ پر خدا کی قسم اس کو اتار لیا. یہ صحیح ہے, یہ سائنٹیفک ہے, نان سائنٹیفک نہیں ہے. بس یہ تفصیل نہیں پتا, تفصیل نہیں مان. سورج پلٹا, آپس طاقت ہے, اسپیس شپ جانے ہیں. مہینوں میں ہمارا منگل یان جو ہے وہ منگل تک پہنچا ہے اور ڈر کے مارے اس کے گرد گھوم رہا ہے, اندر جانے کی ہمت نہیں کرتا. مہینوں منگل ہے کیا پڑوس میں ہے, جیسے میرا گھر یہاں سے جوڑی میں اتنی دور ہے. لیکن روح کی طاقت یہ ہے کہ حضور کی روح اس جسم کو لیے ہوئے کائنات کی اس منزل تک پہنچی جس کی ساری کائنات حضور کے نیچے ہے. ساری کائنات, سارا یونیورس کیا وقت حضور کے نیچے.
حضور کے زیر سایہ آ گئے. کیوں بیٹا کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے ہوا, بس آخری بات کر رہا ہوں, یہ اس لیے ہوا پوری کائنات حضور کی چھت چھایا میں کیوں آ گئی. ہندی بولنا پڑتی کیا بولوں, پوری کائنات پورا سنسار حضور کے سائے میں کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ جب اللہ نے ان کو بھیجا ہے تو یہ کہا تھا کہ آپ عرب کے لیے سایہ نہیں ہیں, ایشیا کے لیے سایہ نہیں ہے, افریقہ کے لیے سایہ نہیں ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, پورے عالمین پورے سنسار کے لیے سایہ بنایا گیا ہے. اس لیے رسول کو اس منزل بلند تک لے جانا تھا کہ جہاں حضور سب کے اوپر ہو, کائنات نیچے آ حضور کے زیر سایہ. بس یہ مجلسیں بہت اہم ہیں, سننے والوں کو بھی اس کا احساس ہونا چاہیے اور پڑھنے والوں کو بھی. ہمارے سب بھائی ہیں, چھوٹے بھائی ہیں, ہمیں اس میں بھی قوم کی یا ہمارے بیٹے ہیں. کوئی اپنے بیٹوں سے دشمنی کرے گا, ہمیں دشمنی کرنا, ہمارے چھوٹے بھائی بیٹے ہیں, بھائی ہیں, مگر میں خالی ان کو بہت ہی پازیٹیو انداز سے ان کی ذمہ داریاں بتا رہا ہوں. یہ مجلسیں قوم کو آگے لے جانے کے لیے, پیچھے لے جانے کے لیے نہیں ہے. قوم کو حسین بن علی کا دامن پکڑ کر آگے لے کر جائیے, بیکورڈ. یہ قوم کی کڑیوں کو جوڑنے کے لیے, توڑنے کے لیے نہیں. بس اب میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں عزیزوں, روح میں بہت طاقت ہے, میں کیا کروں, وقت ختم ہو گیا. اب روح کو کون سی شے قوی کرتی ہے, کون سی شے کمزور کرتی ہے. جیسے جسم کو بیمار کرنے والے بھی ہیں, طاقتور کرنے والے بھی. روح کو اللہ سے رابطے میں رکھیے, یہ قوی ہوتی ہے. ایسی باتیں نہ کہیے کہ یہ رابطہ حقیر ہو جائے, ایسی باتیں نہیں کیجیے. ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں, محبت سے پیار سے گلے لگا کر ایسی باتیں نہ کیجیے کہ یہ رابطے ٹوٹ جائیں. اس رابطے سے بہت بڑی بات. آپ ایک طرح مولا علی کو دیکھیں کہ وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے سوکھی ہوئی کھجور کو گھٹنے پر رکھ کر توڑ رہے ہیں, جو کی روٹی کو, ہے کہ نہیں؟ یہ بھی مسلمات میں سے. جا کے دیکھ آئیے, آپ کو تو جانے دیتے کم وقت. اسی لیے در خیبر کا دروازہ آج تک خبر موجود ہے. خیبر جو بستی ہے اس میں 300-400 گز کے فاصلے کو پڑا ہوا ہے. مجھ سے بتایا کس نے, مولانا بن نوری صاحب نے, جو اہل سنت میں کراچی. انہوں کا میں اسپیشل ویزا لے کر گیا. میں نے کیا دیکھا, کہنے بھائی وہ در خیبر جو ہے وہ پہلے سے 300-400 گز کی دوری پر پڑا ہوا ہے. 300-400 گز کی دوری پر کیوں پڑا ہوا ہے؟ اسی کو دیکھنے نہیں دیتے. دیکھیے اگر وہ ایج فیکٹر سے قلعے سے ٹوٹ کر گر گیا ہوتا تو جہاں دیواریں اللہ وہیں پڑا ہوتا. 400 گز دور ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ گرا نہیں, پھینکا گیا. ایویڈنس موجود ہے. تو کہنے مولانا ہم گئے, ہمارے ساتھ 10-12 آدمی تھے, بڑا وزنی دروازہ تھا. خود ماشاء اللہ بہت وزنی تھے, وہ میرے سے ہلکے پھلکے تھوڑی تھے, ماشاء اللہ بہت وزنی, بہت دیکھ آدمی تھے, سچے آدمی. کہنے مولانا ہم سب نے 10-12 آدمیوں نے مل کر لاؤ اس کو اٹھائیں, تھوڑا تو اٹھ ہی جائے گا. مولانا ہمارے پسینے آ گئے, وہ ہلا نہیں کم وقت اپنے. میرے دل میں آیا کہ میں کہوں اگر آپ نے یا علی کہا ہوتا تو آپ دیکھیے پوری طرح مجلس آگے بڑھ رہی ہے. میں کون کہنے والا, مولا علی فرماتے ہیں ما قلعت بابا بقوت جسمانیہ بل قلعتها بقوت الرب. میرے ان ہاتھوں کی طاقت میں قدم کرو, جب ان ہاتھوں میں اللہ کی طاقت آ گئی ہے. مسئلہ ایک بات یہ, اللہ سے رابطے میں رہیے, یہ طاقت بڑھے گی, روحانی طاقت بڑھے گی. نمبر 2 یہ کہ بہت سی چیزوں سے آپ کے جسم میں طاقت آتی ہے, بہت سی چیزوں میں آپ کی طاقت بڑھ جاتی ہے, نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں. ادھر آپ نے گناہ کیا اور روح کی طاقت کم ہو گئی. سمجھ, میرے بچے ہیں سر, میرے بیٹے ہیں, میرے بھائی ہیں, ان کو محبت سے سمجھ.
اگر آپ کی ایک وقت کی نماز قضا ہو گئی، ایک زخم لگ گیا آپ کی روح کو. اگر خدا نخواستہ آپ جھوٹ بول دیے، روح پر زخم لگ گیا. کسی کی غیبت کر دی آپ نے، روح پر ایک زخم لگ گیا. تو بد اخلاقیاں، برائیاں روح کو کمزور کرتی ہیں. نیکیاں، خوش اخلاقیاں اور عبادت روح کو. اب اہل بیت کی زندگی دیکھتے بھیا، وہ تو ہمارے لیے حکم کیا کرتے ہیں. ان کی زندگی میں آپ مجھے ایک موقع بتا دیں کہ جب وہ عبادت کو بھولیں. ایک موقع دکھا دیں جب وہ عبادت کو بھولیں. ایک موقع دکھا دیں کہ جہاں انہوں نے کسی بندے خدا کو اذیت پہنچائی. یہ دو کام آپ ان کی زندگی میں، آپ کی زندگی میں بھی سنی شیعہ سب سن لیں، یہی دو کام ہیں. کسی کو ستائیے مت، اللہ کو چھوڑیے. پھر اپنی قوت کا، آپ روح کی قوت کا اندازہ بس. اب روح میں کتنی قوت ہے. انسان دنیا سے چلا جاتا ہے مگر روح باقی ہے. حسین کی روحانیت کیا تھی؟ میں نے اس کی آپ کے سامنے کہ اہل بیت کا رابطہ خدا سے کبھی ٹوٹا نہیں. جب شمر سامنے آیا ہے حسین کو شہید کرنے کے لیے، تو مولا نے صرف اتنا کہا کہ ایک میری آخری خواہش ہے، وہ پوری ہو جانے. کہا کیا؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری سجدہ زمین پر ہو جائے. کوئی ہے کہ نہیں؟ شمر چپ ہوا. اب حسین سجدہ کیسے کرے؟ بھائی کیسے کریں؟ یہاں سجدے کی جھکنا ضروری ہوتا ہے نا. یہاں اتنے تیر لگے ہیں. اسی لیے تاریخ کہتی ہے کہ مولا نے خاک کربلا کو سمیٹ کے اس کو اونچا کیا. جب وہ اونچی ہو گئی تو بزحمت تمام اس پر آپ نے سجدہ کیا، مگر سجدہ کیا. مولا علی سجدے میں تھے تو تلوار سر پر پڑی تھی، مگر مولا نے اپنا سجدے سے سر اٹھا لیا. مگر حسین نے جو سجدہ کیا اس میں پھر اس نمازی کا سر اٹھ نہ سکا. اسی سجدے کے عالم میں سر کٹا اور روح نکلا. میرے عزیزوں، میرے بچوں، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، اہل بیت کا خاندان عبادت ہے. یہاں کے بچوں نے کبھی عبادت کو نہ چھوڑا، یہاں کی عورتوں نے کبھی عبادت کو نہ چھوڑا. یہاں کے ائمہ طاہرین کی زندگیاں عبادت میں ختم ہو گئی. بس اب آج مجھے روایت اس کرنا آپ کے سامنے. حسین تو ایک مرتبہ شہید ہوئے. سید سجاد نہ معلوم کتنے اس لیے کہ جب زینب کو برہنہ سر دیکھا، سکینہ کے تماچا پڑا، بیویاں اسیر کوفے میں پھرائی گئی. دیکھیے میں نے پڑھا ہے کتب و قاتل میں، کربلا کے میدان سے لے کر کوفے تک حسین ابن علی اور زینب کا ساتھ نہیں چھوڑا. زینب سے حسین اتنی محبت کرتے تھے کہ اس پورے دورانیے میں تاریخ بتاتی کہ حسین کی آنکھ کھلی ہوئی. لوگ کہنے لگا اور زینب کو دیکھے گا، زینب کے چہرے سے نظر نہیں ہٹتی، زینب کے چہرے سے نظر نہیں ہٹتی. مگر یہی کٹا ہوا سر جب بازار شام پہنچا، امام کی آنکھ بند. اب آپ جانتے ہیں کس بیک گراؤنڈ میں امام کی آنکھ بند ہوئی. اسی لیے مولا فرماتے تھے امام گراؤنڈ الشام. اہل بیت آئے دربار یزید میں، اور دربار یزید کا منظر پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ یہ دیکھا گیا کہ قیدیوں نے بادشاہ کو شرمندہ کر دیا، قیدیوں نے بادشاہ کو ڈیفیٹ دے دی. اب اس کے بعد ان بیویوں کو دمشق کے ایک ایسے منحوس قید خانے میں، اس کی بنیادیں اتنی کمزور تھی کہ لوگوں نے کہا کہ یہ دیواریں گریں گی ان کو یہ سب ختم ہو جائے، جس کے اوپر چھت بھی نہیں تھی. اس قید خانے میں بے گھر بیویوں کو، معصوم بچوں کو
واللہ بچھو، سانپ، زہریلے کیڑے یہ یزید سے بہتر ہیں۔ میں نے جو کام غلط بات تھوڑی کرتا، یزید سے بہتر۔ لوگوں نے کہا یزید نے اس قید خانے میں جہاں زہریلے کیڑے سے لکھا ہے کہ ڈنگ ماریں گے اور ڈسیں گے اور یہ ختم ہو جائیں گے، مگر وہاں کیا ہوا کہ خدا کی قسم پڑھیے گا، جب زہریلے قید خانے میں یہ بیویاں گئی ہیں تو وہ کیڑے، سانپ، بچھو اپنے اپنے سوراخوں سے نکل کر آئے، بیویوں کے قدموں سے آنکھیں بندی۔ یہ ظالم آپ کو نہ پہچانے، ہم پہچانے، ہاں کوئی آپ بچوں کو نہیں ڈسے گا۔ ایک لمبی مدت، 10 مجلس خاتمے کے لیے موڑ دی، ایک لمبی مدت اس قید خانے میں گزر گئی۔ اب ایک رات کو دیکھیں سنسر اتنا زبردست تھا، کسی کو خبر ہی تھی کیا ہوا ہے، اتنا زبردست سنسر تھا کسی کو پتہ نہیں، یہاں تک کہ یزید کی بیوی ہند اس کو بھی خبر نہیں تھی یہ کیا ہوا۔ کہا جاتا خارجی تھے کچھ، انہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی، ان کو قتل کر دیا گیا، ان کے عزیز اور قارب قید ہو کر آئے ہیں ایک مدت کے بعد۔ یہ تدریس فاطمہ اور تربیت فاطمہ کا نتیجہ تھا۔ یزید کی بیوی ہند اہل بیت کی فدائی تھی۔ تربیت فاطمہ کا نتیجہ کہا تھا کہ ایک عرصے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی بہت سے قیدی قید خانے میں ہیں، اسلام کہتا ہے قیدی ہندو ہوں، جیوز ہوں، کرسچن ہوں، اتھیسٹ ہوں، کوئی ہوں، ان کی خبر گیری بھی عبادت ہے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، ضمن نصر، ٹارچر نہیں ہے اسلام میں، قیدی کا بھی ٹارچر نہیں ہے، اس کی بھی خدمت ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ ان عزیزوں سے جو بیچاری چند عورتیں ہیں اور میں نے سنا ہے بیمار بےکس ہے، میں چاہتا ہوں کہ ملاحوں کی جدید جانتا سے جائے گی بیوی تو بس راس کھل جائے گا۔ بھائی قیدیوں سے کیوں تو اتنا ڈرا؟ میں کہہ رہا ہوں میں کوئی سیاسی پولیٹیکل بات نہیں، میں تو ان کی مدد کروں گی، خدمت کروں گی، مشکلیں دور کروں۔ اتنا اصرار کیا کہ یزید مجبور۔ اب بیوی زینب بتا دی یہ بات، بیوی زینب نے بتائی، کہا کہ ایک دن یہ ہوا کہ میں نے شام سے کچھ پہلے، یعنی دن ڈھلنے سے کچھ پہلے یہ دیکھا کہ وہ راستہ کہ جو قید خانے کو یزید کے پیلس سے ملاتا ہے وہ صاف کیا جا رہا ہے۔ ہم نے کہا نئی بات کیا ہو رہی ہے؟ پھر میں نے دیکھا کہ شام ہوئی تو وہاں سے اس پوری لائن سے مردوں کو ہٹا دیا گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ محلہ مردوں سے مخالف کرایا جا رہا ہے۔ جب رات ہو گئی تو رات میں نے دیکھا یزید کے محل کا دروازہ کھلا، کچھ خواصیں، کچھ کنیزیں، بڑی بڑی موم بتیاں، شمع ہاتھ میں لیے ہوئے آگے، اور پیچھے یزید کی بیوی ہند جو مر گئے وقت ہے ناز و ادا سے چلتی ہوئی آ۔ اب ہند کو تو نہیں معلوم تھا قید خانے میں کون ہے، زینب پہچانتی تھی کہ ہند کون ہے۔ بڑی مشکل تھی بھی تھا، کیا کرتی تھی، بے بس تھی۔ قید خانہ بھی صاف کیا گیا تھا، بیچ قید خانے میں ایک سنہری کرسی لا کر رکھ دی گئی تھی۔ اب بیوی سب کچھ سمجھ گئی ہے کیوں ہوا، آ کر سر برہنہ علی کی بیٹی سر برہنہ، ہم آپ سے اطلاع کر دیں ہمارے سنی بھائیوں کو بہت سی باتیں نہیں معلوم، آپ ان سے قریب ہو تو وہ جانیں گے کہ ہوا کیا، انہیں تو پتہ ہی نہیں کربلا میں کیا ہوا۔ ابھی کوئی عرصے پہلے کی بات ہے، میں کراچی میں عشاء پڑھ رہا تھا، اللہ رحمان آدمی صاحب بڑے اچھے شاعر ہیں، بہترین شعر، انہوں نے ایک نوحہ کہا تھا۔ اس نوحے کا پہلا مصرع یہ ہے کہ پیارے نبی کی پیاری نواسی قیدی بن کر شام چلی گئی۔ پیارے نبی کی پیاری نواسی، دونوں اس کی بہت اچھی ہے، پیارے نبی کی پیاری نواسی قیدی بن کر، تو مجھے بتایا گیا کہ جب یہ نوحہ کراچی کی سڑکوں پر گھوما تو 12 13 18 برس کے بچوں نے اپنے باپوں سے پوچھا یہ کون بیوی ہے پیارے نبی کی پیاری یہ کیا ہمارے نبی کی نواسی تھی؟ دیکھیے سب گزری ہے، ہمارے نبی کی نواسی تھی۔ جب اس نے
تھی؟ اب پتہ کیا ناواقفی ہے، کیا میری بات کو سمجھیں، میں بھی اہل بیت ہوتا ہوں۔ خیر ابھی بھی زینب جا کر کرسی کے پاس سر برہنہ سر جھکا کر بیٹھ گئی، سوچ رہی ہے ہند اس شکل میں دیکھے گی تو کیا سوچے گی؟ یہ سب تصور کرنے والی باتیں ہیں۔ آ گئی وہ ناز و ادا کے ساتھ اور زرنگار کرسی پر بیٹھ گئی جیسے شہزادیاں بیٹھتی ہیں۔ بیٹھنے کے بعد اس نے باتیں کرنا شروع کی، آپ کو کوئی تکلیف ہو تو بتائیے، کوئی مشکل ہو تو بتائیے، وہی پر بی بی زینب خاموش بیٹھی ہیں۔ آپ بتائیے مشکل کشا کی بیٹی اپنی مشکل کیا بھائی، مشکل کشا کی بیٹی اپنی مشکل کسی کے سامنے بیان آپ کون ہیں؟ آپ کیسے آپ لوگ ہیں؟ میں آپ سے اتنی دیر سے باتیں کر رہی ہوں، آپ کو ایک جواب بھی نہیں دے۔ اچھا کچھ نہ بتائیے، اتنا تو بتا دیجیے کہ آپ لوگ کہاں کے رہنے والے؟ اب بی بی زینب نے سر جھکایا جواب دیا، ہم مدینے کے رہنے والے۔ مدینے کا نام سن کر وہ گھبرائی، آپ مدینے کے رہنے والے ہیں؟ کس محلے کے؟ ہم سب محلے بنی ہاشم کے۔ سنیے جیسے محلے بنی ہاشم کا نام آیا، ہند نے گھبرا کر کہا آپ لوگ محلے بنی ہاشم کی رہنے والی ہیں، تو یہ بتائیے کہ جب محلے بنی ہاشم آپ نے چھوڑا ہے تو میری بی بی زینب کیا ہے؟ بس اتنا تھا کہ زینب نے کہا زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی، آج تو نہیں پہچانا کہ میری شہزادی تھی، آج دیکھ لے میں زینب ہوں، میرے بھائی کو تیرے شوہر نے آج کے دن آپ اللہ سے گفتگو کروں گا، صبحات آپ کو پیدا ہوئے ہوں، خدا کرے کے پیدا ہوئے ہوں تو اس کی آپ اس سے وضاحت کروا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا اس مقدرہ سے مجھے کچھ نہیں آپ سے چاہیے، آپ سے مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میرا وصیت نامہ دیکھ لیا، آپ کو معلوم ہو جائے میرے من میں بات کیا ہو، کچھ نہیں۔ مجھے آپ سے صرف یہ چاہیے ہے اس بات کی کوشش کیجیے کہ ہمارے کسی بد عملی کی وجہ سے ہماری ملت کا نام بدنام نہ ہو، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں چاہتا۔ ایک مسئلہ یہ اختلافی ہے کہ قما کا ماتم ہونا چاہیے، میں اس کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا، ہونا چاہیے قما کا ماتم، لیکن جس سر پر قما کا ماتم ہو اس پیٹھ کے اوپر پولیس کے ڈنڈوں کی مار نہیں۔ آپ سمجھے ہوں میں نے کدھر اشارہ، اپنے کو نیک نام بنائیے، اس لیے کہ اہل بیت کو شہید کیا جا سکا مگر ان پر کبھی الزام نہیں لگ سکا، ان کے کسی کردار کے اوپر کبھی الزام نہیں لگ سکا۔ دوسری بات یہ ہے، میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں، بچوں کو پڑھائیے فاقہ کیجیے مگر پیدل گھومیے مگر اور اللہ پر بھروسہ۔ اگر آپ کوئی بھی کام آپ کریں محنت کے ساتھ، چاٹ بنائیے، پھلکیاں بنائیے، دہی بڑے بنائیے، مگر ایسی چاٹ بنائیے کہ جو جائے گھونٹ چاٹتا ہو جائے، پھر دیکھیے کہ یہ چاٹ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچے۔ مگر آپ حضرات سے میں معافی چاہتا ہوں، جو کام بھی کرتے ہیں بے دلی سے کرتے ہیں، بے دلی سے کوئی بھی کام کیجیے، اگر نماز ہی بے دلی سے پڑھی جائے گا تو اللہ آپ کا ضامن ہے، آپ کو رزق دینے کا ضامن ہے۔ مگر جیسا میں نے کیا تھا کہ اس نے قرآن میں صاف کر دیا، پہلے تم اپنے کو بدلو تو ہماری نظر بدلے گی۔ دیکھیے اتنی مجلسیں ہو گئی، 5ویں مجلس ہو گئی، لیکن میں نے جن مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے مجلس ہو رہی، بھائی میں نے تو ذکر تو نہیں کیا، میں نے کیوں نہیں ذکر کیا؟ میں کاظم علی خان صاحب کو پہچانتا تھا، ان کو جو اہل بیت سے محبت تھی وہ آج ان کے بچوں میں دکھائی دے رہی ہے، سونو میاں اور میسم میاں میں۔ آپ دیکھیے کہ اہل بیت کی محبت کسے کہتے دکھائی دے رہی ہے آپ کو، ورنہ مجھے یہی خیال تھا کہ اگر میں نے ان کا ذکر چھیڑ دیا
تو ان کی روح مجھ سے شکوہ کرے گی کہ جہاں آقاؤں کا ذکر ہو وہاں غلاموں کا ذکر ہو. اللہ میں اس کا مطلب کوئی لوگوں نے کہا تو سمجھ میں کہا. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے صرف اپنے بچوں کو اتساہت کرنے. یہ بھی تو بچے ہیں میسم اور شوم, انہوں نے کبھی کسی سے 2 پیسے مانگے ہیں. جب یہ میڈیکل کالج کا پروجیکٹ شروع ہو رہا تھا میں کہہ رہا تھا بیٹا یہ کام نہیں ہو پائے گا, نہ مگر مجھے کیا مطلب ان میں اتنی ہمت ہے, اتنی جرت ہے, اتنا سلیقہ کار. میں اس مقدس روزے میں بتاتا ہوں کئی مرتبہ ایسا وقت آیا کہ جب ہمیں خیال ہوا کروڑ روپیہ جو لگا ہوا ہے ڈوب گیا. میں پریشان ہو گیا, لیکن یہ بچے پریشان نہیں. آج ہماری ایک برانچ جو ہے وہ باربیڈس میں کھل چکی ہے, کیریبین جنوبی امریکہ میں, اور جس شان و شوکت سے وہ کھلی ہے اس کو میں دیکھ کر آیا ہوں اپنی آنکھوں سے. بیٹا منصا اللہ نے قرآن میں فرمایا لیس للانسان الا ما سعی. تم کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو بے دلی سے نہ کرو, اللہ کا بھروسہ کرو. تم اگر پوری تندہی اور پوری مہارت کے ساتھ کوئی بھی مٹی بھی چھو گے تو وہ سونا ہو جائے. میں واللہ آپ سے کچھ نہیں چاہتا, میں آپ سے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بچے پڑھیں, عزت دارانہ زندگی گزاریں, اس لیے کہ آپ دنیا کی جو سب سے معزز اور محترم ہستیاں ہیں ان کے داموں کو پکڑیں. تو اگر آپ سے اس قسم کی غلطیاں ہوئیں تو خدا نہ خواستہ ان کی خدا نہ خواستہ معاذ بدنامی کا اندیشہ ہے. آپ کوئی سوال کرنا چاہیں بالکل اوپنلی آپ سوال کر سکتے ہیں, کوئی جواب دینے کے لیے. کوئی سوال تو نہیں؟